بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ صہیونیوں کے ٹھکانوں پر حزب اللہ کے حملے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی اسلامی استقامت نے الملاقیہ اڈے کو برقان میزائل سے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کی اسلامی استقامتی تحریک نے سرحدی علاقے شیبہ فام کے روئسات فوجی اڈے پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے ٹیلی ویژن 13 نے ایک رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ صہیونی فوج اپنی دھمکیوں کے برخلاف لبنان پر حملے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ حماس کی سرنگوں کو تباہ کرنے میں صہیونی حکومت کی ناکامی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں تحریک حماس کی تیار کردہ اہم سرنگیں ابھی بھی محفوظ ہیں۔ یہ خبر ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے بارہا اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تحریک حماس کی بیشتر سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں امریکی حکام کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں تحریک حماس کی تیار کردہ اہم سرنگیں ابھی بھی محفوظ ہیں۔ اسرائیلی فوج حزب اللہ کے سامنے بے بس۔ صہیونی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج مشترکہ سرحدوں پر حزب اللہ لبنان کے مقابلے میں اپنے اہداف حاصل کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان پر حملہ کرنے، نہر لیتانی تک بیلٹ تیار کرنے اور علاقوں میں موجود حزب اللہ کے جوانوں کو ختم کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ لبنان کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے فلسطین کی تحریک استقامت کی طوفان الاقصی کارروائی شروع ہونے کے صرف ایک روز بعد یعنی 8 اکتوبر سے فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں غاصب صہیونیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں شروع کر دیں اور حزب اللہ کے جانبازوں نے 100 کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے پر غاصب صہیونی حکومت کے جارحہ فوجیوں کے ٹھکانوں کو بارہا نشانہ بنایا۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد بار بار ویٹو کرنا بلا جواز ہے۔ مصر نے غزہ میں جاری جنگ روکنے کے لیے انسانی بنیادوں پر سلامتی کونسل میں پیش کی گئی جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ کی طرف سے بار بار ویٹو کرنے کی مذمت کی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو برازیل میں G20 اجلاس کے موقع پر مصری وزیر خارجہ اور امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن کے درمیان ملاقات کے دوران مصری وزیر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ غزہ کی جنگ کے باوجود بھارت کو اسرائیلی فوجی برآمدات جاری۔ غزہ کی جنگ کے باوجود اسرائیل سے دفاعی ساز و سامان کے سب سے بڑے خریدار بھارت کے لیے اسرائیلی برآمدات متاثر نہیں ہوئی۔ نئی دہلی نے گزشتہ ایک عشرے کے دوران اسرائیل سے $2.9 بلین کا فوجی ساز و سامان درآمد کیا، جس میں ریڈار، نگرانی کرنے والے اور جنگی ڈرون اور میزائل شامل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان میں انتخابات کے انعقاد پر مبارکباد۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور ایران کے وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر کا کہنا تھا کہ امید ہے پاکستان کی نئی پارلیمنٹ جلد اپنے کام کا آغاز کرے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے معاہدوں اور سمجھوتوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کراچی میں دھاندلی کے خلاف مختلف جماعتوں کا احتجاج، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ کراچی میں مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف مختلف جماعتوں کے احتجاج کے دوران ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ پریس کلب کے سامنے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے دھرنا دیا۔ کراچی پولیس کا مظاہرین کو سندھ اسمبلی پہنچنے سے روکنے کا پلان شہریوں کے لیے عذاب بنا رہا۔ چارہ فیصل کے نرسری سٹاپ پر JUI کے ارکان دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ گھنٹے پہلے بھی نرسری کے مقام پر پولیس نے JUI کے ارکان پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا تھا۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں مزید 3000 گھر بنانے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کے نئے متنازعہ منصوبے کا اعلان کیا ہے، تاہم آبادکاری سے متعلق متنازعہ اسرائیلی منصوبے پر امریکہ نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔
مسجد الحرام میں خاتون کو فلسطین کا پرچم لہرانے سے روک دیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے خبر ہے کہ خاتون کو مسجد الحرام میں فلسطین کا پرچم لہرانے سے روکا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون حرم شریف میں فلسطین کا پرچم لہرا رہی ہے۔ خاتون کے پرچم لہرانے کے کچھ سیکنڈ بعد سیکیورٹی اہلکار نے آ کر خاتون کو فلسطینی پرچم لہرانے سے روک دیا۔ خاتون کے ارد گرد جمع ہونے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے مزید سیکیورٹی اہلکار بھی پہنچ گئے اور لوگوں کو طواف جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے ویڈیو میں فلسطین کا پرچم لہرانے والی خاتون کو سیکیورٹی اہلکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فلسطین کا پرچم لہرانے اور سیکیورٹی اہلکاروں کی خاتون کو منع کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اب تک ہزاروں افراد دیکھ چکے ہیں۔ امریکہ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس گھنٹوں بند رہنے کے بعد بحال۔ امریکہ بھر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس گھنٹوں بند رہنے کے بعد آخرکار بحال ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس میں رکاوٹ کی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ اس حوالے سے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور FBI بھی تحقیقات میں شامل ہیں۔ امریکہ میں سان فرانسسکو سمیت بڑے شہروں میں سیل فون سروس میں خلل کے باعث ہزاروں صارفین متاثر ہوئے تھے۔ اس دوران ٹیکسٹ میسیجز کے علاوہ ہنگامی خدمات بھی معطل رہیں۔ بھارت میں نریندر مودی حکومت کی ناروا پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج، کسانوں نے یوم سیاہ منایا، جبکہ 26 فروری کو پورے ملک میں ٹریکٹر مارچ کریں گے۔ جمعرات کو سنیکت کسان مورچہ SKM نے کہا کہ جمعے کو یوم سیاہ منانے کے ساتھ ساتھ وہ ٹریکٹر مارچ بھی نکالیں گے۔ کسانوں کو پنجاب کے ضلع سنگرور میں کھنوری سرحد پر روک رکھا ہے۔ SKM دلی چلو مارچ کا حصہ نہیں، لیکن وہ اس کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہاں ایک میٹنگ کے بعد SKM نے کہا کہ کسان 26 فروری کو شاہراہوں پر ٹریکٹر مارچ نکالیں گے اور 14 مارچ کو دلی میں مہا پنچایت منعقد کریں گے۔ اقتصادی استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں IMF کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ اقتصادی استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ پالیسیز پر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ نگراں حکومت کے اقدامات کو سراہتے ہوئے IMF کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن کا کہنا تھا کہ پاکستان کی نگراں حکومت کے حکام نے مالیاتی اہداف پر سختی سے عمل اور سماجی تحفظات کے لیے اقدامات کیے، جس کی بنیاد پر معاشی استحکام برقرار رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو $45.5 کروڑ کی ادائیگی کا حکم۔ امریکی ریاست نیو یارک کی عدالت نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو باضابطہ طور پر $45 کروڑ 42 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رقم میں مینہٹن کی عدالت کا ڈونلڈ ٹرمپ کو $35 کروڑ 49 لاکھ ڈالر کا جرمانہ بھی شامل ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 30 روز کے اندر رقم یا بانڈز جمع کروانے اور اپیل کی مہلت دے دی گئی۔ پیر سے پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشیں، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور چند مقامات پر برف باری کی پیشگوئی کی گئی۔ وسطی پنجاب میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ اسمبلی نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ سندھ اسمبلی کے نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے اراکین کا حلف لیا۔ ایوان میں پیپلز پارٹی 114 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ نومنتخب ارکان سندھ اسمبلی کی حلف برداری کے لیے ہونے والے اجلاس کی صدارت اسپیکر آغا سراج درانی نے کی۔ ایوان میں 148 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ پاکستان کے معدنی وسائل معیشت کو سہارا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ماہرین غیر ملکی ماہرین کے مطابق پاکستان کے معدنی وسائل ملکی معیشت کو بہتر بنانے کا موجب بن سکتے ہیں۔ قدرت نے کالا باغ اور چنیوٹ کے اضلاع میں خام لوہے اور کوئلے کے اتنے بڑے ذخائر دیے ہیں جو سن 3000 تک ملکی ضروریات کے لیے کافی ہوں گے۔
سائفر اور توشاخانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی بینچ تشکیل دے دیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے پیر کو بانی پی ٹی آئی کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشاخانہ اپیل بھی پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ملک میں صدارتی الیکشن 9 مارچ کو ہونے کا امکان۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق صدارتی الیکشن کا شیڈول تیار کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق الیکشن 9 مارچ کو ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن کے شیڈول کی منظوری بھی دے دی ہے اور کمیشن جلد صدارتی الیکشن کا شیڈول جاری کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے مصر کا ساحلی شہر راس الحکمہ $35 ارب میں خرید لیا۔ مصر کے وزیر اعظم نے کہا کہ یو اے ای کی طرف سے ایڈوانس کی مد میں $15 ارب ادا کر دیے جائیں گے، جبکہ باقی رقم 2 ماہ میں ادا کی جائے گی۔ شہری علاقوں کی ترقی کے حوالے سے یہ مصر میں سب سے بڑی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ چین کا شنگھائی ٹاور برف سے ڈھک گیا، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ چینی محکمہ موسمیات کے مطابق فلک بوز عمارت شنگھائی ٹاور کو برف باری نے ڈھانپ لیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شنگھائی میں شدید بارش اور برف باری ہوئی۔ شنگھائی کے 150 سال سے زائد کے موسمیاتی ریکارڈ میں پہلی بار اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔